السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعہدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اعتکف ایمانا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ صدق اللہ العظیم۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم عبادات کے سلسلے میں رمضان المبارک کے آخری عشرے میں عتق من النار، جہنم سے چھٹکارے کی کوشش، اور جس نے نبی پاک نے فرمایا کہ جس نے اعتکاف کیا ایمانا و احتسابا، یعنی ایمان ہے کہ اس پہ اجر ہے، اس پہ ثواب ہے، اور اس پہ اجر ہے کہ 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب اس پہ ملے گا، ایمان ہونا چاہیے۔ اور احتساباً کہ اپنا جائزہ لینا کہ میں نے عادت بنائی ہوئی ہے، دنیا کی باتوں پہ لگا ہوا ہوں، یا فضول موبائل کو استعمال کر رہا ہوں، یا مسلسل سونے پہ لگا ہوا ہوں، یا باہم اکٹھے بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، اور یہ اپنی نگرانی کرنا، اکاؤنٹیبلٹی جس کو کہتے ہیں، اپنا محاسبہ کرنا، اور اس میں جب ایمان پہ ہو تو پھر کوشش بھی بہت ہوگی، ثواب بھی انشاءاللہ ہوگا۔ اور اس لیے اس کا لغوی معنی ہے اپنے آپ کو ان چیزوں سے روکنا جو نفس کو مرغوب ہوں، اور ان کو چھوڑ کر اللہ کی رضا ڈھونڈنے کے لیے کہ نماز باجماعت ملے گی، ذکر اذکار ملے گا، قرآن کی تلاوت ملے گی، اور ذکر کرنے والے اللہ کے فرشتے ہیں، اس کی مشابہ یہ کیفیت بن جاتی ہے ہر وقت۔ جو ہی اس کو اجازت ہے کہ وہ اگر واجبی اس پہ غسل ہے تو وہ غسل جا کے کرے، اور وضو بھی کر کے آئے، واش روم میں جا کر ہر مرتبہ فریش ہو کے تازہ وضو کر کے آئے، تو فرشتوں کے مشابہ ہو جاتا ہے، نیکی ڈھونڈتا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ اگر وہ باہر ہوتا تو نیکیاں کچھ اور بھی تھیں، جیسے کسی کا جنازہ پڑھنا، اور وہ پہاڑ جتنے ثواب ملتے ہیں، یا کسی کو خیرات دینا، تو جو اس کا معمول تھا وہ یہاں اعتکاف سے چھٹ گیا ہے۔ تو نبی رحمت نے اس کو خوشخبری دی ہے کہ جب تم لگ کر اللہ کے در پہ بیٹھ گئے ہو تو پھر ان نیکیوں کا جو تم نے مجبوراً تم سے رک گئی ہیں، ان کا ثواب بھی تمہارے اعمال نامے میں لکھ دیا جائے گا۔ کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی پاک نے یہ خبر دی کہ اللہ فرشتوں کو کہتا ہے اس کے دل میں ایک نیکی کی آرزو آئی ہے، تمہیں تو معلوم نہیں، مجھے تو معلوم ہے، اس کی نیکی لکھو۔ تو اس لیے اس کو یہ غم نہیں لگے گا کہ میں فلاں فوت ہو گیا ہے، اطلاع تو ان کو ہو جاتی ہے، اس کا جنازہ پڑھتا، اور فلاں فلاں کو میں نے صدقے خیرات بانٹنے تھے، رمضان مبارک میں باہر نہیں نکل سکتا۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جو دنیاوی کام ہیں ان سے ہٹ کے وہ صرف اللہ کے لیے ہو جاتا ہے۔ اور مولانا تھانوی کے بقول کہ وہ ایسے ہی لگ کے بیٹھ جاتا ہے جیسے کسی کو کام کہا جائے تو نہ ہو رہا ہو، تو وہ کہتا ہے کہ میں تو اب یہاں جم کے بیٹھ گیا ہوں، میں تو ہٹوں گا اس وقت جب تم میری مہربانی کرو گے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ سے اس کے گناہوں سے چھٹکارا، اور اگر ایمانہ و احتساباً اعتکاف ہے تو حضور نے خبر دے دی ہے کہ گناہوں سے وہ پاک کر دیا جائے گا، اور پھر یہ بھی خوشخبری دے دی کہ اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ملے گا، تو مکمل پاک ہو جائے گا۔ اور حضور نے فرمایا اعتکاف جیسے ایک واجبی ہے، ایک سنت مؤکدہ ہے، اور ایک مستحب ہے۔ اور واجبی وہ ہے کہ کوئی منت مان لیا ہو کہ یا میرا یہ فلاں مشکل ہو جائے گی تو میں اعتکاف میں بیٹھوں گا، تو یہ واجبی ہے۔ اور اس کے لیے شرط ہے کہ اعتکاف مسجد با جماعت میں ہو، اور اعتکاف وہ اس کا روزے کی حالت میں ہو، اور اگر وہ روزے نہیں رکھتا تو پھر وہ اعتکاف والے دن اس کو روزہ رکھنا ہوگا۔ اور سنت موقدہ ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ترکی خیمہ لگایا تھا مسجد نبوی میں، اور پہلا عشرہ اعتکاف پیا، پھر دوسرا عشرہ بھی اعتکاف پیا، اور سر مبارک کو باہر نکال کر فرمایا میں سمجھا تھا کہ اعتکاف 10 دنوں کا شروع والا مجھے مل جائے گا، پھر دوسرے میں بھی مل جائے گا، اب مجھے خدا نے اطلاع دی ہے کہ یہ تیسرے عشرے کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو،
اور اگر تم کو مل جائے تو اللہ پاک سے مغفرت اور بخشش کی دعا کرنی ہے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اور گناہوں سے بندہ پاک ہو جاتا ہے۔ کیونکہ مستحب یہ ہے کہ اگر آپ مسجد کے لیے آپ آتے ہیں اور بھی 10 منٹ رہتے ہیں، 12 منٹ 15 منٹ رہتے ہیں، تو نیت کر لیں کہ میں اعتکاف میں ہوں، تو اس مستحب اعتکاف کا بھی اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اس لیے خاموشی کے ساتھ انتظار میں بیٹھ جائے اور جلدی نہ کیا کرے، اور امام صاحب جب مصلی پہ آ کے کھڑے ہو جائیں اور کہیں صفیں سیدھی کرو، صفیں کو خلا کو پر کرو، مل مل کے کھڑے ہو، صفیں سیدھی رکھنا نماز میں شامل ہے، تو اس وقت یہ بھی پھر تیار ہو کے کھڑا ہو جائے اور پھر جماعت میں شامل جائے، اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ شامل ہونے پہ الگ نبی پاک کی شفاعت کی خوشخبری ہے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں، کام کی بات کا کمنٹ دیا کریں۔